رضی اللہ تعالی عنہا بعض دفعہ ہڈی پہ گوشت لگا ہوتا ہے نا, تو وہ گوشت کھایا کرتی تھی. جب وہ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے امی عائشہ نے منہ لگا کے گوشت کھایا ہے نا, انہی کا جھوٹا کھاتے تھے. حالانکہ دوسری طرف سے بھی کھا سکتے تھے, لیکن صرف محبت کے اظہار کے لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نام نہ شارٹ کر کے محبت سے یا عائش, عائشہ کو کیا کہتے تھے؟ عائش. یبنت الصدیق, اے صدیق کی بیٹی. ہوتا ہے نا بعض دفعہ انسان ناموں کو چینج بھی کر دیتا ہے نا محبت میں, جیسے پنجاب والے مٹھو, اور پنجاب والے کو میں پنجاب والوں کی میں بڑی عزت کرتا ہوں, ہمارے بھی بہت رشتہ دار ہیں پنجاب میں, لیکن بھائی بچوں کا نام اتنا نہ بگاڑ دیا کرو کہ اس کی پرسنالٹی کیا ہو جائے, وہ پھر ساری زندگی مٹھو ہی رہتا ہے, مفتی مٹھو صاحب بن جائیں گے وہ. اتنا نہ بگاڑو. تو یہ میں ان کو ایک ادنا سا طالب علم ہو کر ایک نصیحت کر رہا ہوں, اہل پنجاب سے گزارش کر رہا ہوں, آپ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ, پنجاب والوں کی صحتیں بہت اچھی ہیں, مہمان نواز ہوتے ہیں, لیکن یہ جو الفاظ بگاڑتے ہیں نا, یہ پنجاب والوں میں زیادہ رواج ہے. وہ ایسا بگاڑ دیتے ہیں, اس کو لڈو کہہ دیا بچپن میں, کسی کو لڈو جیسے لگ رہا تھا, تو بچپن میں تو لڈو ٹھیک ہے, لیکن وہ زندگی بھر کے لیے لڈو بن جاتا ہے وہ. اب وہ پروفیسر بھی بن گیا تو لڈو ہے, ٹھیک ہے, مٹھو ہو گیا, کوئی لڈو ہو گیا. سب جگہ نہیں ہے ایسا, لیکن پنجاب کے بہت سے علاقوں میں دستور ہے. تو محبت میں اتنا نام میرا خیال ہے بگاڑنا مناسب نہیں. عائشہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائش کر دیا, یہ بگاڑا نہیں ہے, تو منادہ مرخم کہتے ہیں اس کو. یبنت صدیق کہہ دیا, صدیق کی بیٹی, یہ بھی فخر سے نا کہ معمولی تھوڑی ہے, تو صدیق کی بیٹی ہے. تو یہ ساری چیز اس طرح تو چلتا ہے, بالکل ہی اس کو بگاڑ کے, اکثر وہ اور بھی ابھی ذہن میں نہیں آ رہے نام نا, وہ ایسے بگاڑ دیتے ہیں کہ بالکل ہی وہ اس کی پرسنالٹی کے خلاف ہے. تو وہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہ پھر وہی نام پڑ جاتا ہے. تو ہمارے ایک چچا تھے, گڈو چچا, حالانکہ وہ چچا تھے ماشاءاللہ بڑے تھے, لیکن وہ گڈو کے گڈو انتقال ہو گیا, ان کا گڈو ہی رہے وہ بیچارے, گڈو ہی رہے. تو اس لیے نام اتنا نہ بگاڑنا چاہیے. محبت میں تھوڑا بہت دائیں بائیں کر دیا تو ٹھیک ہے, لیکن بالکل ہی اس کو ایسا چینج کر دیا کہ جو بچپنے کی بو آ رہی ہے اس سے, تو وہ پھر مناسب معلوم نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اپنے اہل و عیال سے سب سے, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں, پرسنالٹی کیسی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر, اللہ نے میرا روب 1 مہینے کی مسافت پہ دشمن پہ ڈالا ہے. اتنا روب ہے نا کہ جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کے بات کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا تھا, روب تھا بہت زیادہ. حالانکہ اتنے میٹھے اخلاق, مگر روب اللہ نے بہت دے دیا تھا. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, حدیث میں آتا ہے, امی عائشہ فرماتی ہیں, کبھی اپنی کسی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, نہ کبھی کسی پہ لان تان کی, نہ کبھی فحش الفاظ استعمال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما کان النبی فاحشا ولا متفحشا, نہ آپ بائی نیچر فحاشی کو پسند کرتے تھے اور نہ آپ کی زبان میں فحاشی تھی. آج بات بات پہ گالیاں, اتنی گندی گندی گالیاں, گالیوں سے بات شروع ہوتی ہے, اور غصے میں بھی نہیں, مذاق میں. کلچر بن چکا ہے گالیاں دینا. غصے میں بھی یہ برا عمل ہے, لیکن مذاق میں تو اور زیادہ برا عمل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. حدیث میں آتا ہے میدان جنگ کے علاوہ آپ نے کبھی کسی کو نہیں مارا. میدان جنگ میں تو لڑنا پڑتا ہے نا, وہاں اخلاق کا تقاضا ہے لڑو, کیونکہ اگر آپ وہاں نہیں لڑ رہے تو پھر یہ ساتھیوں کے ساتھ کیا ہے, ناانصافی ہے, کہ ان کو تو میدان جنگ میں اتار دیا اور آپ خود لڑ نہیں رہے ہیں. تو اب یہاں لڑنا اخلاق عالیہ کا تقاضا تھا, تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے, آپ سے زیادہ جنگ میں بہادر کوئی نہیں ہوتا تھا. پھر بہادری کے جوہر دکھاتے تھے, پھر شہ سوار تھے. تو جنگ میں تو بزدل ہے, گھر میں کیا بنا ہوا ہے, چنگیز خان آتا ہے, سارے کانپنا شروع کر دیتے ہیں, آ رہے ہیں ابا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. البتہ ایک بات ہے, قرآن نے ہاتھ اٹھانے کی بعض صورتوں میں اجازت دی ہے. وہ اس لیے اجازت دی ہے, بعض صورتوں میں کوئی ہاتھ, بیوی پہ ہاتھ اٹھانا کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے, لیکن بعض صورتوں میں قرآن نے ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے, بشرطے کہ چہرے پہ نہ مارا جائے, جانوروں کی طرح نہ پیٹا جائے. وہ بعض صورتوں میں, بعض عورتوں کے لیے بعض صورتوں میں, عمومی حکم نہیں ہے یہ قرآن کا, کوئی ترغیب نہیں ہے. وہ اس لیے دی ہے 2 وجہ سے, کہ ہر عورت امہات المومنین جیسی ہوتی بھی نہیں ہے, بعض بڑی شرارتی ہوتی ہیں, اور دوسرا ہر مرد کا اتنا روب نہیں ہوتا جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. روب ہی نہیں ہے نا, تو جب روب ہوتا ہے تو وہی ایک آواز پہ بیگم کام جاتی ہے, بولتے بھائی امیاں نے بولا چائے بنا دو, لے کر آنا پڑے گا, آواز ایسی ہے, وجاہت ایسی ہے. تو اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے کا روب ہی نہیں ہوتا. اب بیگم کما کے لا رہی ہے تو میاں کا روب ہوگا, بولے گی چلو نکلو یہاں سے, بوری بسرو ڈال نکلے یہاں سے, تو وہ روب کہاں ہوگا. بعض نے شادی ایسے خاندان میں کر لی ہوتی ہے ماشاءاللہ, وہ فٹ فاٹ ہائٹ اس کی اور پرسنالٹی, اور میاں صاحب
وہ بالکل بیچارے کمزور سے ہوتے ہیں, وہ روب نہیں ہوتا, تو پھر اس کو پھر ظاہر ہے روب قائم کرنے کے لیے کبھی کبھار غلط طریقہ ہے, یہ مناسب نہیں ہے, لیے بتانا پڑتا ہے کہ میں بڑا روب دار ہوں. لیکن بہرحال مارنا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے, بہت سخت مجبوری میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے, اور وہ بھی ہر ایک پر نہیں. ایسی شرارتی عورت جو آپ کے جائز حقوق بھی نہ دے رہی ہو, پھر شریعت نے طلاق سے بچنے کے لیے کہ بھائی اس کے پاس اب چھوڑنے کا علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, تو چلو ایک آپشن یہ بھی ہے کہ سختی کر کے دیکھ لو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. آج اخلاق دوسروں کے ساتھ اچھے ہیں, اپنے ماتحتوں کے ساتھ, کمپنی میں باس کو دیکھ لو نا, ماتحتوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوتا ہے, ہر وقت ان کو گالیاں گالیاں. ہمارے ایک دوست تھے ٹرک اڈے میں نا, ان کی جاب لگ گئی, جاب نہیں ان کا بزنس تھا, تو میں نے کہا یار آپ یہ ٹرک اسٹینڈ میں جو بزنس کر رہے ہو اس کی کیا شرائط ہیں, یہ جو ایکسپورٹ امپورٹ ایکسپورٹ کا آپ نے ٹرانسپورٹیشن کا آپ نے کام شروع کیا یہاں سے وہاں ادھر سے یہاں, کہہ رہے اس کا ایک اصول یہ ہے کہ آپ کو اتنی موٹی موٹی گالیاں پہلے سے یاد کرو. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے یہ ملازمین جو ہے نا یہ بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں, یہ گالیوں کے بغیر کام کرتے نہیں ہیں. کہہ رہے جب تک ان کو موٹی موٹی صبح و شام گالیاں نہ پڑیں یہ کنٹینر میں مال اٹھا کے رکھیں گے نہیں, اور کنٹینر پہ رکھا رہے گا تو اٹھا کے نیچے لائیں گے نہیں. تو میں نے کہا یار کچھ اور کرو اس کے لیے. یہ تو ٹھیک ہے کہ آج کل ملازمین تمیز سے قابو میں نہیں آتے, آپ ان سے کہیں گے کہ بھائی دیکھیں یہ جو کنٹینر ہے یہ 12:05 پہ لاہور ہونا چاہیے, لہذا یہ آج صبح 5 بجے کنٹینر لوڈ ہو جانا چاہیے, تو اگر لوڈ ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ہوا تو میرا لاکھوں کا نقصان ہو جائے گا. تو میں محبت سے آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. وہ ملازمین جواب میں کہیں سر آپ نے آج اتنے پیارے انداز سے آج ہم کو نصیحت کی, تو آج تو ہماری غیرت جگا دی آپ نے, آپ 5 بجے کے کہہ رہے ہیں, ہم صبح 4 بجے انشاءاللہ کنٹینر لوڈ کر دیں گے. تو مارکیٹ میں ایسا ہوتا, وہ بولیں گے ہمیں انتہائی بے وقوف قسم کا سیٹ ملا ہے, لہذا وہ صبح 5 بجے کا کہا ہے تو شام 5 بجے تک بھی لوڈ نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے تھوڑا پبلک کو بھی ذرا دیکھنا پڑتا ہے نا. تو اخلاق تو وہی, اصل تو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, کیونکہ بعض ہر سارے ڈھیٹ نہیں ہوتے, ایک آدھ کبھی اچھا ملازم بھی مل جاتا ہے, تو آپ اس کو بھی رگڑ رہے ہو. تو اصل تو یہی ہے کہ بات کس سے ہونی چاہیے, تمیز سے. لیکن اگر کوئی نہیں آ رہا قابو میں, تو پھر شریعت نے پھر بھی حتی الامکان دوسرے طریقے کچھ ایسا کرو کہ بھائی ایسا لا بنا دو کہ مجھے اپنی زبان خراب نہ کرنی پڑے. بھائی جو لیٹ کرے گا نا تو کوئی آپ حاضری کے لیے بندہ کھڑا کر دیں, یار 5 بجے کے بعد جتنا لیٹ ہوگا تمہاری سیلری سے اتنا کم ہوتا چلا جائے گا. یعنی مطلب یہ کہ بجائے زبان خراب کرنے کے غور و فکر کر کے کوئی دوسرے طریقے ایجاد کر لیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زبان بالکل آخری درجے میں ہونی چاہیے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق یہ تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نا ایک دفعہ سواری پہ اونٹ پہ چڑھنا تھا تو مشکل ہو رہی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک رکھا, حضرت صفیہ کو گویا سیڑھی بنا کے, ایک طرف سید الانبیاء ہیں, ساری کائنات کے سردار, کتنا بڑا مقام, مگر کیسا گھر میں نارمل زندگی گزار رہے ہیں, کیسا نارمل لوگوں کی طرح رہ رہے ہیں. امی عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تو ایسے ہی رہتے جیسے عام طور پہ لوگ رہا کرتے ہیں, گھر والوں کے کام میں ہاتھ بھی بٹاتے. اور ایک مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی ہے, اتنا میرا خیال ہے ظرف تو آج کل مارکیٹ میں بالکل ہی شارٹ ہے, دوڑ لگائی ہے. جنگ سے واپس آ رہے ہیں, سفر سے واپس, تو آپ نے صحابہ کو, تاکہ پردے کا بھی خیال ہو نا, بھائی بے پردگی بھی تو آپ کی بیوی مردوں کے درمیان دوڑ رہی ہے, یہ تو غیرت کے خلاف ہے نا, اتنے براڈ مائنڈیڈ بھی بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آگے بھیجا, کوئی بھی نہیں دیکھنے والا, تو فرمایا دوڑ لگاؤ. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میری عمر کم تھی, میرا جسم ہلکا تھا, میں دوڑ میں آگے نکل گئی, وہ جیت گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو یاد رکھا. کئی سال گزرنے کے بعد ایک اور جگہ سے آپ سفر سے واپس آ رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ امی عائشہ فرماتی اب میرا جسم کیا ہو گیا تھا, بھاری ہو گیا تھا. عمر بڑھتی ہے تو جسم بھاری ہو جاتا ہے, تو آپ نے فرمایا دوڑ لگاؤ. فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دوڑ میں جیت گئے, اور آپ نے فرمایا تل کا بھی تل کا, یہ پہلی دفعہ جو دوڑ ہوئی تھی نا اس کا جواب ہے یہ. کیسی بے تکلفی ہے بھائی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ امی عائشہ کی عمر بہت کم تھی تو اس لیے ان سے اتنی محبت, دوسری ازواج تو عمر میں زیادہ تھیں, تو بھائی زیادہ عمر والی کے ساتھ دیکھ لو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, وہ تو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی. عمر میں کتنی بڑی تھی؟ 15 سال, اور 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں. ان سے جب آپ نے نکاح کیا تو آپ کی عمر تھی 25 سال,
ان سے اتنی محبت کہ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی بیوی پہ ایسی غیرت نہیں آتی تھی جتنی حضرت خدیجہ پہ آتی تھی. ان کا تذکرہ ایسی محبت سے کرتے کہ مجھے لگتا کہ اگر میری کوئی حقیقت میں سوکن ہے تو وہ خدیجہ ہیں. غیرت آتی ہے نا عورت کو, بھئی اس کے سامنے اس سوکن کی تعریف کرو, تو جو غیرت مند عورت ہوگی اس کو تو وہ چاہتی ہے کہ میرے میاں سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرے نا. تو فرماتی ہے کہ میں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ وہ سرخ جبڑوں والی بوڑھی عورت کو آپ اتنا یاد کرتے ہو, اللہ نے آپ کو اس سے زیادہ اچھی عورتیں دے دی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے کہ کیسے, یعنی سرخ جبڑوں والی بوڑھی عورت, یہ کیوں کہا ان کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امی خدیجہ کی تعریفیں کرنا شروع کر دی کہ میری قوم نے جب مجھے جھٹلایا تو حضرت خدیجہ نے میرا ساتھ دیا. بیوی تو اکثر ایسے موقع پہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے جب لوگ تنہا چھوڑ دیں آپ کو, لیکن اس نے میرا ساتھ دیا. سب سے پہلے ایمان لانے والی کون ہے؟ حضرت خدیجہ, کیونکہ وہ آپ کے کردار کو سب سے زیادہ جانتی تھی. سب سے پہلے وہ ایمان لا رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا, کہ نبی آپ غریب تھے, مسکین تھے, آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا, فَأَغْنَا, اللہ نے آپ کو پیسہ دے دیا, دولت دے دی, غنی کر دیا. وہ کیسے کیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسہ دیا تجارت میں لگانے کے لیے. تو اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ انہوں نے, ان سے نکاح کے بعد اللہ نے مجھے غنا عطا فرمایا. تو حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یعنی کوئی اچھا کھانا بنتا, اول تو بنتا ہی نہیں تھا, کبھی کبھار بنتا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھی وہ بھیجا کرتے تھے. تو کتنی بڑی بات ہے, کیسے اچھے اخلاق ہیں. آج یہ ان لوگوں میں ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ بڑے اچھے اخلاق, بڑی تمیز سے, بھائی وہ سب ادھر ادھر کی تمیز ہے, اندر کا معاملہ کیا ہے؟ شارٹ. تمیز کے علاوہ سب کچھ ملے گا. میرا بھی یہ بیان بعض خواتین سنتی ہیں, کہتی ہیں کتنے اچھے اخلاق ہوں گے مفتی صاحب کے, ایسے پیارے بھی گھر میں کتنے اچھے اخلاق سے رہتے ہوں گے. بھائی ہم سب سیکھنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں, تو زیادہ اچھا گمان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض خواتین نا بیان سن کے کمنٹس کرتی ہیں یہ جب بیویوں کے ساتھ اتنے خوبصورت اخلاق پہ بیان کر رہے ہیں تو اپنی بیویوں کے ساتھ ان کا کیسا اچھا, ہائے ہائے ہائے, جنتی عورتیں ہیں جن کی ان سے شادی ہوئی. تو زیادہ اچھا گمان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بھی یہی روٹیاں کھا کے, پراٹھے کھا کے بڑے ہوئے ہیں جو آپ کھاتے ہو, سمجھ رہے ہو نا. ہم بھی باتیں کر رہے ہیں, کوشش کرتے ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. تو کوشش تو کرنی چاہیے نا. میں تو بعض دفعہ اچھے اخلاق پہ بیان کر کے جاتا ہوں, گھر میں پھڈا ہوا ہوتا ہے میرا, میں خود اچھل رہا ہوتا ہوں 2-2 فٹ. ایک دفعہ تو میرے ساتھ ایسا ہوا, جمعے کو پورا بیان اخلاق پہ ہوا, گھر گیا ہوں تو پتہ نہیں کیا کچھ مسئلہ, ہر گھر میں ہوتا ہے, یہ تو نارمل ہے نا, ہر گھر میں ہوتا ہے, جس کے گھر زیادہ اس کے یہاں تو زیادہ ہوتا ہے. تو اب گھر جا کے پتہ نہیں کچھ الٹی سیدھی بات ہو گئی, مجھے غصہ آ گیا, میں نے پھر مجھے بعد میں ہنسی آئی, میں نے کہا ابھی بیان کیا کر کے آیا ہوں, اسٹائل دیکھو کیا ہو. تو اصولی طور پر تو مجھے خیال ہو اس کو بولے بھائی بیان ہٹا دے یوٹیوب سے, سسرال والے سنیں گے بولیں گے یار ادھر کیا ہو رہا تھا, ادھر آگے اچھل رہا ہے. تو خیر, تو بھائی یہ سیکھنے کے لیے, بھائی پورا تھوڑی کوئی نبی جیسا بن سکتا ہے. اور بڑی بات ہے آج کل عورتیں کون سی پورا امہات المومنین جیسی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور کہا فرشتہ آیا ہے, اس نے مجھے ایسے بھیجا اور ایسے ہی کہا, تو جو ہے یہ کیا ہے؟ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ تو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, آپ تو بیوہ عورتوں کا خیال کرتے ہیں, آپ تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, آپ تو صادق ہیں, آپ تو امین ہیں, آپ کی تو اتنی خوبیاں, تو کوئی یہ شیطانی تصرف آپ کے ساتھ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ خدیجہ کی بھی تو کوالٹی ہے نا. آج کوئی بندہ آئے گھر میں, بیگم مجھے اچھا زبردست خواب آیا اللہ کی طرف سے جس میں آیا تم بہت اچھے انسان ہو, بیگم کہے گی الو کسی اور کو بنانا جا کے, ٹھیک ہے نا, وہ یہ کہے گی نا, وہ کون سا اپریشیٹ کرے گی آپ. تو بس سبھی ایک جیسے ہیں بھائی. تو حضرت خدیجہ نے فوراً جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا. تو آج کل آپ اپنی اماں سے اچھا سلوک کرو, زیادہ خرچ کرنا شروع کر دو, بیواؤں کا خیال کرنا شروع کر دو, یتیموں کے سر پہ ہاتھ. تو جو خواتین میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں, ان کو سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوگی؟ انہی کو ہوگی. بھائی ساری بیواؤں کا تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے, سارے یتیموں کا تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. میرے بھائی جب گھر میں آتے تو ان کو تو نہ چائے کا پوچھا نہ سموسے کا پوچھا ہے. اس دن میرے ابا آئے تھے اور آپ شارٹ ہو گئے تھے مارکیٹ سے, یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھے جا رہے ہیں, ڈرامے پتہ ہے. ہمارے والد صاحب بڑے مزاح تھا ان کی طبیعت میں, بڑے عبادت گزار بھی تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, بڑی صفات سے نوازا تھا. تو نماز کے بڑے پابند, اور ویسے طبیعت میں مزاح بہت تھا ان کے. اسی وجہ سے جب وہ گھر میں آتے تھے ہم خوش ہوتے تھے. اور بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے تھے ابا گھر میں آتے ہیں تو بچے پریشان ہوتے ہیں, ہمارے والد صاحب گھر میں آتے تھے ہمیں خوشی ہوتی تھی. تو وہ نا لطیفہ سناتے تھے اکثر, ایک جو میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں, کہ عورت آج کل اپنے میاں کو
مانتی نہیں ہے. تو وہ ایک بزرگ کو ساری دنیا جھک جھک کے سلام کرتی تھی, آپ بہت پہنچے گزریں گے, بیگم کہتی تھی فراڈی ہے. تو ان بزرگ نا جلدی سنا دوں کہ کئی دفعہ سنا چکا ہوں, انہوں نے کرامت دکھائی, ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں نا, بھیس بدلا. تو عورت نے دیکھا کہ یار یہ کیسے بزرگ ہیں, ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں. تو یہ بزرگ جب گھر میں آئے تو اس نے کہا دیکھو ایک بزرگ وہ تھے جو ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں, اور ایک آپ ہو سوائے باتوں کے آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ آج تو بیگم میری عظمت کی قائل ہوگی. کہنے لگے وہ میں ہی تھا. کہتی اچھا جبھی تھوڑا ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے. اچھا جبھی تھوڑا سا ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے. تو بھائی آج کل سب حساب کتاب ایسے ہی چل رہا ہے. تو پھر پھڈے بھی ہوتے ہیں گھروں میں, گلاس بھی توڑے جاتے ہیں, بیلن بھی کی فائرنگ بھی ہوتی ہے. تو یک طرفہ نہیں, تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے نا. تو اس لیے سبھی ٹھیک ہو جائیں تو معاشرہ ٹھیک ہوگا. ایک بندے کے ٹھیک ہونے سے ٹھیک نہیں ہوتا. پھر بھی بھائی جتنا برداشت کر سکتے ہو کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب جاتے تو گھر والوں کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے. حضرت خدیجہ کے ساتھ کیسا. اور یہ بھی دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں پہلے بھی گئے تو دوڑ لگائی, دوبارہ بھی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سفر میں بھی اپنی ازواج کو لے کے جایا کرتے تھے. تو اگر اللہ نے کسی کو مالی وسعت دی ہے, گنجائش ہی نہیں ہے, تو پھر ایک الگ بات ہے. تو گھر والوں کو بھی سفر میں ساتھ, بیوی کو ساتھ رکھنا چاہیے سفر میں. دیکھو میں قرآن کی اکثر ایک آیت پڑھتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا جو تذکرہ کیا ہے نا, یوم یفر المرء من اخیہ, فرمایا یہ وہ دن ہوگا جس دن انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ, اپنی ماں سے دور بھاگے گا, اپنے باپ سے دور بھاگے گا, وصاحبتہ, اپنی بیوی سے دور بھاگے گا. تو اب اللہ نے ہر رشتے کا نام بیان کیا. بیوی کا رشتہ کا بیوی نہیں کہا اس کو, بھائی کو عربی میں اخ کہتے ہیں. تو اللہ نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ, اپنے بھائی سے دور بھاگے گا, تو بھائی کو بھائی ہی کہا, باپ کو باپ ہی کہا. وامہ وابیہ, ماں سے دور بھاگے گا اور باپ سے دور بھاگے گا. ٹھیک ہے نا, ماں کو ماں کہا, باپ کو باپ کہا. بیوی کا عربی میں زوجہ کہتے ہیں, تو ہونا چاہیے تھا وزوجتہ, اپنی زوجہ سے بھی دور بھاگے گا. نا وصاحبتہ, صاحب کہتے ہیں ساتھ رہنے والی, اس سے بھی دور بھاگے گا جو ہمیشہ ساتھ رہتی تھی. تو اس میں اللہ نے ہائی لائٹ کیا ہے بیوی کی صفت کو کہ بھائی سے بھی دور ہو سکتے ہو. بھائی وہ امریکہ میں جاب کر رہا ہے, تم کینیڈا میں جاب کر رہے ہو, ہوتا ہے نا. آپ کی جاب یو ایس اے میں لگ گئی, ابا پاکستان میں ہے, تو بیٹا باپ سے دور ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے, ماں بھی یہاں رہتی ہے, بیٹا بعض دفعہ یو کے میں جا کے رہ رہا ہے, جاب اس کی وہاں ہے, تو یہ تو نیچرل ہے. لیکن بیگم جب ہو گئی نا, تو شادی جب ہوئی تو پھل ترو کی طرح چپک گئی ہے. اب وہ جان قیامت تک نہیں چھوڑے گی. یہ صاحبہ کے لفظ میں اللہ نے بتا دیا کہ اب وہ چپک گئی ہے. اب تمہاری جاب یو کے میں ہے تو بیگم بھی کہاں ہے, ادھر ہی ہوگی. سعودیہ میں جاب کر رہے ہو تو بیگم بھی کہاں ہے, وہی رہے گی تمہارے ساتھ. رکشے میں جا رہے ہو تو وہ بھی اسی رکشے میں جائے گی تمہارے ساتھ. جہاز میں جا رہے ہو تو اسی جہاز میں جائے گی تمہارے ساتھ. ٹرین میں جا رہے ہو تو اسی ٹرین میں جائے گی. تو یہ صاحبہ کے لفظ میں, صاحبہ عربی میں صاحب اور صاحب کہتے ہیں ساتھ رہنے والا, اور صاحبہ ساتھ رہنے والی. تو اللہ نے زوجہ کے لفظ کی جہاں بات آئی تو ساتھ رہنے والی سے بھی دور بھاگے گا. یعنی ایسی ہولناکیاں ہوں گی کہ جس کے ساتھ دنیا میں ہمیشہ رہا کرتا تھا. لندن جاتا تھا تو اس کو ساتھ لے کے جاتا تھا, انڈا موڑ آتا تھا تو ساتھ لے کے آتا تھا, مفتی صاحب کا بیان سننے آتا تو بیگم کو ساتھ لے کے آتا. صحیح ہے نا, کہیں ہوٹلنگ کرنے جاتا تو بیگم کو ساتھ لے کے جاتا. تو ہر جگہ پھلترو کی طرح اللہ نے اس کو کیا کر دیا ہے. یہ پھلترو کا میں جان کر استعمال کر رہا ہوں کیونکہ لوگ ٹینشن سمجھتے ہیں نا کہ یار یہ کیا پھلترو کی طرح چپک گئی ہے, لوگ کہتے ہیں نا. تو بھائی یہ اللہ نے چپکایا پھلترو کی طرح. پھلترو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ارے بھائی بعض دفعہ کوئی ایسا جھنجھنا یا دھاگا واگا ہوتا ہے آپ کی قمیض سے اٹک جاتا ہے وہ, تو آپ جہاں جہاں جا رہے ہیں وہ بھی اس کو پھلترو کہتے ہیں نا. کوئی بھی چیز اٹک گئی تو آپ چاہتے نہیں وہ اپنے ساتھ لے جانا, لیکن وہ چپک گیا ہوتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. تو بیگم کو ساتھ آپ اگرچہ لے جانا نہیں چاہتے, لیکن اللہ نے آپ کو اس کو پھلترو کی طرح آپ کے ساتھ کیا کر دیا ہے. اب اللہ کہہ رہے ہیں جہاں جاؤ گے پھلترو کی طرح یہ چپکی رہے گی تمہارے ساتھ. تو اس میں یہ بھی پتا چلتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں تو واپسی پہ یعنی دوڑ جو ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب امی عائشہ بھی ساتھ گئی ہیں. قرآن اندازی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دفعہ کس کو لے کے جانا ہے. تو آج کل لوگ یہ کام بھی نہیں کرتے. اگر اللہ نے نہیں گنجائش ہے تو پھر لے جاؤ گے تو پھر کھاؤ گے کہاں سے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے بھائی بیگم میں یو کے سے ہو کے آ جاؤں, ٹھیک ہے نا, میرا بزنس ہے, تمہیں بھی لے گیا تو بزنس گیا, جتنے پروفٹ ہے وہ سارا ٹکٹ میں نکل جائے گا. پھر ایسی خواتین کو ضد نہیں کرنی چاہیے یہ کیوں نہیں لے کے جا رہے. بھائی پہلے بزنس کا دیکھنا ہے, پہلے گھر میں آٹا راشن کا انتظام کرنا ہے, اس کے بعد یہ اگلے درجے کا کام ہے. یہ تو کیسے اچھے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس کے بعد آپ کے سب سے اچھے اخلاق تھے خادموں کے ساتھ, ماتحتوں کے ساتھ. ماتحتوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے, باس کے ساتھ اچھے اخلاق سے ہر آدمی پیش آتا ہے, کیونکہ باس سے تمیز سے بات کرو گے تو مکھن تو مارکیٹ میں مہنگا ہوگا,
کیونکہ مکھن جتنا زیادہ لگاؤ گے مہنگا ہو جائے گا نا, شارٹ ہو جائے گا مارکیٹ سے. تو مکھن تو مہنگا ہوگا لیکن آپ بھی مہنگے ہو جاؤ گے, آپ کی بھی ترقی ہوگی, آپ کے درجات بلند ہوں گے دنیا میں, آپ کی تنخواہ اچھی ہو جائے گی. تو اسی وجہ سے باس سے ہر آدمی تمیز سے بات کرتا ہے, ملازم سے تمیز سے بات کرنے والے مارکیٹ میں شارٹ, کہ بھئی آپ جہاں بیٹھے ہو تو ملازم کو بھی اپنے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھلا لیا. یہ چیز نہیں ہوتی. بھائی تم کون ہو, تم ادھر بیٹھ کے کھاؤ, میں ادھر بیٹھ کے کھاؤں گا, تھوڑا سا دور رہو. یہ فرق کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خادموں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی بوڑھی بیوہ عورت آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو لے جاتی تھی اپنے کام کے لیے, کہ بھئی یہ میرا کام نمٹا, آپ اس کے ساتھ چلے جایا کرتے تھے. تو ہاتھ پکڑنے کا مطلب اپنے ساتھ لے جاتی تھی. تو ایسا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تو ایک نارمل جیسے ایک انسان ہوا کرتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آپ کا ادب بہت زیادہ تھا. صحابہ جب آپ کی محفل میں بیٹھتے تھے تو ایسے جیسے ان کے سروں پہ چڑیا کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہوا کے, ہلتے نہیں تھے, ایسے ادب سے. تو اتنی تواضع کے ساتھ زندگی گزارنے والے کو اللہ نے روب بھی ایسا عطا فرمایا تھا. جب حدیث میں آتا ہے جب کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملاتا تو جب تک وہ اپنا ہاتھ خود نہ کھینچتا آپ اپنا ہاتھ اس سے جدا نہیں کرتے تھے. جب بھی کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تو نگاہ بھر کے اس کی طرف دیکھتے تھے, کنکھیوں سے نہیں دیکھتے تھے. جس میں تکبر ہوتا ہے نا, اس کمبخت کو پوری گردن نہیں گھمائی جاتی اس سے. دیکھو سیٹھ صاحب بیٹھے ہوئے, کوئی ملازم آیا بات کرنے کے لیے یہاں آگے کھڑا ہوا ہے, تو سیٹھ صاحب اکثر میں نے دیکھا یوں نہیں کریں گے, یہیں سے بتا بے کام کیا تجھے, سر وہ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا میری جو ہے نا وہ ٹانگ کا آپریشن ہے, مجھے تو کچھ پیسے چاہیے, اوے اس کو کہہ رہا ہوں اس کو ذرا 50,000 روپے کے چیک دے دے. یہ بھی تکبر کی اندر سے خرابی ہے نا, بڑائی ہے. او بھائی تم اس کی طرف دیکھ لو, بھائی کیا مسئلہ ہے, جی فرمائیے, ٹانگ کا آپریشن ہونا ہے, اچھا تو اس کی طرف نگاہ بھر کے کیا کرو, دیکھو. جب ادھر آرڈر دینا ہے تو ادھر نگاہ بھر کے. لیکن جس میں تکبر ہوگا نا وہ دیکھتا نہیں, اور یوں یوں آنکھیں گھما رہا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میں اپنا پیٹرول ضائع کیوں کروں میں. تو یہ بھی کبر ہے, یہ بھی تکبر ہے. ٹیڑھی آنکھوں سے نہ دیکھے, نگاہ بھر کے دیکھے اس کی طرف. تو بہت ساری چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سی. تو باپ بہت لمبا ہے. حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے نبی کی 10 سال خدمت کی ہے, کبھی نہ مجھے مارا, نہ مجھ پہ غصہ ہوئے. کوئی کام مجھے کہا اور میں نے نہیں کیا تو آپ نے کبھی تنزیہ یہ نہیں کہا کہ کیوں نہیں کیا, اور کوئی کام نہیں کیا اور میں نے کر لیا تو یہ طنز نہیں کیا کہ کیوں کر لیا. طنز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لغت میں تھا ہی نہیں, اصلاح تھی. حضرت انس فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کام کے لیے بھیجا, تو یہ بچے تھے, یہ جا کے بچوں میں کھیلنا شروع کر دیا انہوں نے. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں بھائی ان کو میں نے کام کے لیے بھیجا, یہ واپس آئیں گے. ہم ہوتے تو ہم بیٹھ کے کھولنا وہیں پہ نا, بلڈ پریشر ہائی. ابھی جو اکثر بیماریاں ہو رہی ہیں نا وہ اپنی ہی بد اخلاقی کی وجہ سے ہو رہی ہیں. تو بی پی ہائی ہونا شروع ہو جاتا, تھر تھرانا شروع کر دیتے, بار بار ٹائم دیکھنے, کدھر گیا, آؤں گا تو لگاؤں گا, 2 کھینچ کے لگاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے دیکھنے کے لیے بھئی بچہ گیا کہاں. تو حضرت انس نے بچوں میں کھیل رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. حضرت انس فرماتے ہیں میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا ہوا پایا. مسکرا رہے ہیں, بھائی تمہیں ہم نے کہاں بھیجا تھا, اور تو فرماتے ہیں میں فوراً گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی نبی سے ملا ہوں یا جب بھی نبی کی نظر مجھ پہ پڑی ہے آپ ہمیشہ مجھے دیکھ کے مسکرائے ضرور ہیں. یہ کہنا آسان ہے, خدا کی قسم کہنا آسان. جب بھی نبی کہتے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی نے مجھے دیکھا ہے نا تو ہمیشہ مجھے دیکھ کے کیوں مسکرائے ہیں بھائی, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تلقى وجه اخاك بوجه طلیق, کسی سے مسکرا کے ملنا, خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا. آپ نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. صدقے کا مطلب کیا ہوتا ہے, خوش کرنا نا. تو جب آپ کسی سے مسکرا کے ملتے ہیں تو سامنے والا کیا ہو جاتا ہے, خوش. اور ناک پہ مکھی بٹھا کے ہر وقت رہیں گے, منہ آپ کا جو ہے نا 12 بجے رہیں گے, تو سامنے والا کس میں جاتا ہے, ٹینٹ پہ. اتنا پروپیگنڈا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو گئے اور آپ کا ارادہ ہوا کہ میں یہ نکاح نہیں کرتا. بہت زیادہ گویا کہ بدنامی ہو رہی ہے, یعنی اس عمل کو بدنامی سمجھا جا رہا تھا. نبی کی تو بدنامی نہیں ہو سکتی, لیکن وہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں بدنامی ہے. تو آپ نے یہاں تک ارادہ کیا کہ میں یہ نکاح نہیں کرتا, کیونکہ فرض تو نہیں ہے نا بھائی, کوئی فرض تھوڑی ہے, لیکن اللہ نے آپ پہ فرض کر دیا, فرمایا آپ کو کرنا پڑے گا. تو وہ چیختے رہے, چلاتے رہے, اپنی بہو سے نکاح کر لیا, اپنی بہو سے نکاح کر لیا, اپنی بہو سے نکاح کر لیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بشر تھے, بہرحال آپ اس دباؤ میں آئے تو اللہ فرماتے ہیں اتخش الناس, کیا آپ لوگوں سے ڈر رہے ہو, واللہ احق ان تخشاہ, اللہ سے ڈرو. زوجناکہا,
اور اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ کو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں, ہم نے کر دیا ہے, یہ آپ آپشنل نہیں ہے. جتنے بھی نکاح ہیں آپ کی مرضی سے ہوئے ہیں, جتنے بھی نکاح ہوئے ہیں وہ آپ کی مرضی سے ہوئے ہیں, یہ آپ کی مرضی نہیں ہے. ہم نے آسمانوں پہ آپ کا نکاح پڑھا دیا, یہ آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے نو کا. تو انسان کی نیچر یہ ہے. ہاں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں جہاں مخالفت ہوئی, ایک بت پرستی کے خلاف جب آپ نے آواز اٹھائی, آپ نے بہت ساری شادیاں کی, عربوں نے اس میں آپ کی مخالفت نہیں کی. یہ تو بعد کے لوگوں کے اعتراضات ہیں, غیر مسلموں کی اتنی شادیاں, عرب میں کسی ایک نے ذرا سا بھی اعتراض نہیں کیا, ان کے کلچر کا حصہ تھا یہ. کیونکہ بہت سے جب صحابہ مسلمان ہوئے نا, بعض صحابہ, بہت سے تو نہیں, ان کی 10 بیویاں تھیں جو غیر مسلم تھے, 10 بیویاں تھیں, اسلام قبول کیا تو آپ نے حکم دیا 4 رکھو باقی کو چھوڑو, اسلام میں 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. تو جو 10 رکھنے کے عادی ہوں, بلکہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ عرب اس کو پسندیدہ سمجھتے تھے, یعنی نبی کا یہ ایک پازیٹو پوائنٹ تھا عربوں کی نظر میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹائم پہ 9 بیویاں رکھی, اس کو اچھی نگاہ سے دیکھتے تھے. تو اس لیے اس معاشرے میں اس کے مخالفت بالکل بھی, بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں 9 کریں. پھر آپ نے کم عمر سے نکاح کیا امی عائشہ سے, بعد کے لوگ تو بڑا اعتراض کرتے ہیں اس پر, بعد کے غیر مسلم کے, یہ کیا ہو گیا. لیکن عرب میں جو آپ کے شدید ترین مخالف تھے نا, جو آپ کو جادوگر کہتے تھے, جو آپ کو دیوانہ کہتے تھے معاذ اللہ, جو آپ کو شاعر کہتے تھے, انہوں نے بھی اس بیس پر آپ کو معاذ اللہ نقل کفر عیاشی کا تانا نہیں دیا کہ اتنی عمر کے ہو کے اتنی کم لڑکی سے نکاح کیوں کر رہے ہیں, اس لیے کہ اس کلچر کا حصہ تھا, یہ لوگ کرتے تھے نکاح, اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا. بعد کے لوگوں نے اعتراض کیا تو یہ ایسے ہی جیسے مدعی سست اور گواہ چست, یعنی جو اصل دشمن تھے وہ تو اس اعتراض کو یعنی اعتراض ہی نہیں کر رہے, اور جو کم درجے کے دشمن ہیں وہ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو یہ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ چیز ان کے کلچر کی نظر میں بری نہیں تھی. اور عجیب بات یہ بتاؤں, ہم یہ فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ سے نکاح کیا جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی. تو یہ قابل فخر ہے اور تعریف کرتے ہیں, لیکن عرب اس پہ تعریف بھی نہیں کرتے تھے, اس لیے کہ یہ بھی ان کے کلچر کا حصہ تھا. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ, یہ بھی ان کے کلچر کا, کم عمر کا نکاح بڑی عمر کی عورت سے بیوہ سے, وہ کہتے یہ تو ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب کیوں ہوتا تھا ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن یہ بھی اس کلچر کا ایک حصہ تھا کہ نوجوان نکاح کر لیتا تھا بڑی عمر کی بیوہ عورت سے, اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا کہ بھائی جو بھی آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے کسی کا بھی کسی سے نکاح ہو سکے. تو ہمارے یہاں ہندوؤں میں رہ کے نا بہت ہم لوگوں نے اس معاملے میں تنگیاں پیدا کر کے اتنی امیج اور اتنا قد اور اس قوم کو, اور یہ تو ہمارے اپنے مسائل ہیں, ان کے نہیں تھے یہ مسائل. جہاں جس کو سمجھ میں آ رہا ہے کر لے, کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے. عرب کا پہلے سے ہی زنا کو برا سمجھتے تھے, لہذا قرآن میں جب زنا کی برائی آئی ہے تو اس پہ عربوں نے آپ کی مخالفت نہیں کی, بلکہ یہ چیز نبی کے سچے نبی ہونے کی علامت سمجھی جاتی تھی. تبھی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تقریر کی نا, اس میں نبی کی اوصاف بیان کیے, اس میں یہ بتایا کہ رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیتے ہیں, مردار کھانے سے منع کرتے ہیں. عرب مردار کھاتے تو تھے مگر اس کو کوئی اچھا عمل نہیں سمجھتے تھے. جیسے چرس تو پیتے ہیں مگر ان کو پتا ہوتا ہے کوئی پینے کی چیز نہیں ہے. تو اتنی شادیاں نبی نے کی, عربوں نے اس کو برا نہیں سمجھا کیونکہ ان کے کلچر کا حصہ. مگر ایک شادی اپنی پھوپھی زاد بہن سے کر رہے ہیں جو منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی اور طلاق ہوئی تھی, اس پہ پورا قریش اٹھ گیا آپ کے خلاف. منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ, ان کی زوجہ حضرت زینب, حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دی. تو یہ منہ بولے بیٹے یعنی لے پالک بیٹا ہے. منہ بولا کا مطلب لوگ بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں نا, پالتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بچپن سے پالا اور اپنا بیٹا کہا کرتے تھے ان کو. تو ان کی زوجہ کو جب طلاق ہوئی ہے تو آپ نے ان سے نکاح کر لیا. اس پہ عرب نے ایک طوفان کھڑا کر دیا. کیوں؟ اس چیز کو ان کا کلچر قبول, بولو نا کیا ہو گیا بھائی. یہ میں واقعات نہیں سنا رہا, میں اپنی قوم پہ فٹ کر رہا ہوں. آج بھی مارکیٹ میں یہی چل رہا ہے, مسلمانوں میں یہ چل رہا ہے. غیر مسلم کو تو آپ نہ روئیں, وہ تو مانتا ہی نہیں اسلام کو. جو مانتے ہیں نا ان کو بھی وہ والا اسلام چاہیے جو ان کے گھر میں چل رہا ہے, جو ان کا مزاج جس کو مانتا ہے. اگر اس کے ہٹس کے کوئی بات کرو گے لوگ مولوی کو ہٹاؤ یہاں سے, بھگاؤ یہاں سے, یہ پتہ نہیں کیا بیان کر رہا ہے. تو ایک طرف 9 شادیاں برداشت ہو رہی ہیں, 11 شادیاں, اس پہ کوئی اعتراض نہیں. 50 سال کی عمر میں 9 سال کی بچی لڑکی سے نکاح ہو رہا ہے جو بالغ ہو چکی تھی. ہمارے عرف کے لحاظ سے تو وہ بچی ہی سمجھی جاتی ہے نا, لیکن امی عائشہ 9 سال میں بالغ ہو گئی تھی, اور لڑکی 9 سال میں بالغ ہو سکتی ہے. لیکن 9 سال میں اگر لڑکی بالغ ہو بھی جائے تو ہمارے عرف میں 50 سال کا نکاح 9 سال سے ہو تو ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا.
لیکن عرب اس پہ بھی اعتراض نہیں کر رہے, آپ کی 11 شادیوں پہ بھی اعتراض نہیں کر رہے ہیں, 40 سالہ بیوہ سے نکاح کو اپریشیٹ بھی نہیں کر رہے. کلچر کا حصہ ہے. جہاں آپ نے اپنی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا, پورا عرب آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا. اتنے اعتراضات کہ یہ تو اپنی بہو سے شادی کر رہے ہیں. کیونکہ عرب میں جس کو بیٹا بنا لیا جاتا تھا اس کو حقیقت میں بیٹا سمجھا جانا شروع کر دیتے تھے, اور کہتے تھے اس کی بیوی اب بہو بن گئی ہے. بہو سے طلاق کے بعد بھی نکاح نہیں ہو سکتا اسلام میں نا. آپ کا بیٹا اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو بھی آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے. اس پہ اتنا پروپیگنڈا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو گئے, اور آپ کا ارادہ ہوا کہ میں یہ نکاح نہیں کرتا. بہت زیادہ گویا کہ بدنامی ہو رہی ہے, یعنی اس عمل کو بدنامی سمجھا جا رہا تھا. نبی کی تو بدنامی نہیں ہو سکتی, لیکن وہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں بدنامی ہے. تو آپ نے یہاں تک ارادہ کیا کہ میں یہ نکاح نہیں کرتا, کیونکہ فرض تو نہیں ہے نا بھائی, کوئی فرض تھوڑی ہے, لیکن اللہ نے آپ پہ فرض کر دیا, فرمایا آپ کو کرنا پڑے گا. اس لیے کہ آج اگر ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیا نا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ جو حقیقی بیٹا اور منہ بولے بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. تو ان کو چھوڑ دیں اپنے حال پہ. جہاں بت پرستی کی آپ نے مخالفت کی ہے اور جہاں بہت ساری چیزوں میں آپ نے ان کی مخالفت کی ہے, تو یہ ان کو جو عقل مند ہوں گے نا وہ اپنا مزاج تبدیل کر دیں گے دلیل کو دیکھ کر. تو قرآن نے دلیل یہ دی ہے کہ جس کو تم بیٹا بنا لیتے ہو وہ حقیقت میں بنتا نہیں ہے, تو اس کی بیوی تمہاری بہو کہاں سے ہو گئی؟ تو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح ہے نا. تو جو عقل مند ہوگا, جو حق کا متلاشی ہوگا, اس کی 2 منٹ میں بات سمجھ میں آ جائے گی. لیکن جو کلچر کا اپنے اوپر اس نے ایک لبادہ اوڑا ہوا ہے, اس کو پولیس بھی بات نہیں سمجھا سکتی. تو وہ چیختے رہے, چلاتے رہے, اپنی بہو سے نکاح کر لیا, اپنی بہو سے نکاح کر لیا, اپنی بہو سے نکاح کر لیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بشر تھے. بہرحال آپ اس دباؤ میں آئے تو اللہ فرماتے ہیں اتخشى الناس, کیا آپ لوگوں سے ڈر رہے ہو؟ واللہ احق ان تخشاہ, اللہ سے ڈرو. زوجناکہا, اور اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ کو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں, ہم نے کر دیا ہے, یہ آپ آپشنل نہیں ہے. جتنے بھی نکاح ہیں آپ کی مرضی سے ہوئے ہیں, جتنے بھی نکاح ہوئے ہیں وہ آپ کی مرضی سے ہوئے ہیں, یہ آپ کی مرضی نہیں ہے. ہم نے آسمانوں پہ آپ کا نکاح پڑھا دیا ہے, یہ آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے نو کا. تو اس سے ہماری کھوپڑی کو ٹھیک کیا جا رہا ہے. اصل میں یہ سارے واقعات جو ہو رہے ہیں نا, قیامت تک آنے والے اہل اسلام کو, اہل ایمان کو اسباق دیے جا رہے ہیں کہ اللہ اپنے حکام کے معاملے میں بہت, اسلام جو ہے نا اپنے حکام کے معاملے بہت حساس ہے. وہ ماحول کی آلودگی قبول بولنا پڑے گا نا. اب بولنے کا جہاں رواج ہے وہاں تو لوگ بولتے ہیں. پنجاب میں بولنے کا رواج ہے, میں جملہ ادھورا چھوڑتا ہوں سارے بول پڑتے ہیں, مجھے ایک دم تو میں تو پورا مجمع ایک دم بولنے لگتا ہے. میں نے کہا یار یہ تو پائے وائے کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. کراچی میں رواج نہیں ہے تو مزاج کے خلاف بولتے بھی رہو تو نہیں بول رہے ہوتے. تو جملہ مکمل کریں گے نا تو مجھے بولنے میں آسانی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ بیدار مغزی کے ساتھ لوگ بات کو سن رہے ہیں. تو اسلام اس معاملے میں بہت حساس ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی کیا ہے ٹھیک ہے. کیونکہ جب اللہ کا دین ہے اس میں لچک نہیں ہے کہ اللہ نے ایک حکم دیا, اللہ نے کہا غور کر لو, اگر سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں آتا تو تمہاری مرضی. ابا اگر نہیں راضی اس پہ, یہ تمہارا کلچر قبول نہیں کر رہا. ہاں کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جو واجب کے درجے میں نہیں ہوتے, اور نہ اس سے کوئی شرعی حکم ٹوٹ رہا ہوتا ہے, نہ اس میں کوئی ترغیب ہو رہی ہوتی ہے. اس میں کوئی اگر کلچر کی رعایت میں چھوڑ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر فتنے کا اندیشہ ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی 4 دیواری کو بڑھانے کا ارادہ کیا, مگر آپ نے فرمایا کہ عرب کہیں گے کہ یہ قبلہ ہی تبدیل کر دیا انہوں نے, یعنی اس کی عمارت بڑھا دی ہے, تو فتنہ پیدا ہوگا تو اس کو رہنے دو. یہاں اپنے کلچر کی رعایت کی, اس لیے کہ اس کا کوئی شرعی مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ طواف اب بھی حتیم کے باہر سے ہی ہوتا ہے. تو بیت اللہ 4 دیواری کا نام تو ہے نہیں, بیت اللہ تو نام ہے اس سمت کا, تو اس سمت کی طرف رخ کر کے نماز بھی لوگ پڑھتے ہیں, طواف بھی ہو رہا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت اونچا بنا کے گئے تھے, عربوں نے اس کی بلندی کو کم کر دیا. اب آپ نے ارادہ کیا دوبارہ اونچا کروں گا تو عرب بگڑ نہ جائیں, تو کوئی بات نہیں, وہیں چھوڑ دیا جائے, زیادہ اونچی عمارت نہ بنائی جائے. تو عمارت تو ڈبل بھی کی جا سکتی ہے, اس سے اوپر بھی لے جایا جا سکتا ہے, کم بھی کی جا سکتی ہے, لمبائی زیادہ بھی کی جا سکتی ہے, کم بھی. اس کا شرعی مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس سے کوئی حکمت مصلحت کا تعلق نہیں ہے. جبکہ نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ کل 10 لوگوں کو ضرورت پڑ سکتی ہے کہ کسی کو بیٹا بنا لیا, بیوی کو طلاق ہو گئی, تو وہ خام خام فرض کر کے بیٹھ جائے گا یہ میری محرم ہے. حالانکہ محرم نا محرم کا اسلام کا ایک بنایا ہوا اصول ہے, اسلام اس میں کلچر کی مداخلت پسند نہیں کرتا. ورنہ آج ہر آدمی نے انٹیوں کو اپنی بہن بنا کے دوستی لگائی ہوئی ہے,
ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ہم تو بہن کی نگاہ سے دیکھتے، جوان لڑکی ہے آپ کی کلی کے، آپ بیٹی بنا کے اس کو فری ہو رہے ہیں، مسافہ کر رہے ہیں. کل آپ کہہ سکتے تھے کہ بھائی جب نبی جب اپنا بیٹا بنا سکتے ہیں کسی کو، اور منہ بولی بہو بن سکتی ہے، تو ہماری یہ کلیگ ہماری بہن بن گئی ہے، بہن بنا کے فری ہوتے رہو. ظاہر ہے وہ بہن ٹھیک ہے، احتراماً اس کو بہن ہی کہیں، بہن ہی سمجھیں، آپ بول بھی دیا کریں آپ میری بہن ہے، میری بیٹیوں کی طرح ہے، میری بہن کی طرح ہے. لیکن اس سے اگر لا ہی پورا چینج ہو جائے کہ آپ نے چونکہ بہن بول دیا تو نکاح حرام ہو گیا، یہ تو پورا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا نا. کل اس سے عشق ہو گیا آپ کو، حقیقی بہن تو ہے نہیں وہ. اب آپ کا دل چاہ رہا ہے شادی کر لوں، آپ کہیں میں تو بہن بول چکا ہوں، میں چوڑے میں آ گیا میں. اور یہ غیر مسلموں میں ہوتا ہے، میں نے یہ غیر مسلموں میں دیکھا ہے کہ جب کسی کو بہن بول دیا تو وہ اس کو غیرت کا مسئلہ بناتے ہیں، اب اس سے شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم نے اس کو کیا بنا لیا ہے، بہن. تو خامخواہ کی اپنے اوپر کیا ڈال دی، مصیبت. کل دل بھی چاہ رہا ہے شادی کرنے کا تو اب وہ نہیں کرتے. تو اسلام نہیں مانتا اس چیز کو. اسلام کہتا ہے تمہاری حقیقی بہن جو ہے وہ حقیقی ہے، جو نہیں ہے وہ بہن بنانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، بنا لو، لیکن نکاح اس سے جائز ہے، پردہ بہرحال اس کا تم سے پردہ فرض ہے. تو احتراماً تو ہو سکتا ہے اور کرنا چاہیے تاکہ یعنی معاشرے میں خیر پھیلے. کوئی بوڑھی عورت کسی جوان کو اپنا بیٹا بنا لیتی ہے تو کوئی نبی نے بھی تو منہ بولا بیٹا تو بنایا نا، اس پر تھوڑی اللہ نے پابندی لگائی. لیکن اب وہ وراثت میں بھی اس کا حق آنا شروع ہو جائے اور اس سے پردے کے، کیونکہ جب کسی عورت نے آپ کو اپنا بیٹا بنا لیا تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ منہ بولا بیٹا ہی ہوگا. اب یہ نہیں کہ اس کی دوسری بیٹیوں سے آپ کا پردہ ختم، کہ جب یہ بیٹا ہے وہ بیٹی ہے تو یہ وہ بہن بن گئی، یہ کیا بن گئے بھائی. تو جہاں شریعت کا حکمتیں فوت ہو رہی ہیں، مسلطیں فوت ہو رہی ہیں، وہاں اسلام کلچر کو فالو کرنے کی اجازت نہیں دیتا. جہاں کوئی حکمت فوت نہیں ہو رہی تو وہاں اسلام کہتا ہے بھائی اگر کلچر کو فالو نہ کرنے میں فتنہ ہے تو فتنہ زیادہ بڑی چیز ہے، اس کے نقصانات زیادہ ہیں. تو کوئی بات نہیں، لوگوں کی رعایت میں آپ وقتی طور پر اس حکم کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ سکتے ہیں. تو اصل جو میں بات عرض کر رہا تھا وہ یہ عرض کر رہا تھا کہ اختلافات اس بیس پر ہوتے ہیں کہ ہم لوگ اپنا ایک دماغ میں اپنا ایک مزاج بنا لیتے ہیں، اس مزاج پہ اگر کوئی آپ کے مزاج کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ دلائل کو نہیں دیکھا جاتا. یہ جو دنیا میں بڑے بڑے فنٹر بنے پھرتے ہیں نا کہ ہم ہر بات دلیل سے کرتے ہیں، ہر بات دلیل سے، جب ان کے مسلک کے خلاف دلیل جاتی ہے تو ان سے بڑا شخصیت پرست پھر کوئی نہیں ہوتا. یہ میں نے دیکھا ہے. آج کل چینلوں پہ بہت سے لوگ آ رہے ہیں ہم شخصیت پرستی کے قائل نہیں ہیں، ہم دلیل سے بات کرتے ہیں، لیکن جب آپ ان کے خلاف کوئی دلیل قائم کر دیں تو ان کے جو مریدین ہیں وہ کبھی اپنے شیخ و مرشد کے خلاف سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، کیونکہ انہوں نے سن کے ایک عقیدت اتنی پیدا ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ پھر خلاف سننا پسند نہیں کرتے اور وہ پھر دلیل کو فالو نہیں کرتے. وہ تو قرآن میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. تو میں اس پہ بات کر رہا تھا، جو میں چارجر کی بات کرتا ہوں اس میں بھی لوگ بہت ٹینشن میں آتے ہیں، کیونکہ نہ خود کرنی ہے، کیونکہ بھائی ایک مصیبت پالنا صحیح ہے نا، اور نہ اپنی بیٹیوں پہ کوئی سوکن لانا چاہتا ہے، اور نہ اپنے بیٹوں کو چاہتا ہے کہ میرے گھر میں اب دوسری بہو بھی آئے، اسی والے سے آئے، پھر ایک فساد، تو فساد ہی فساد نظر آ رہا ہے، یعنی انفرادی فساد. تو اب وہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، وہ چھوڑ دو اس کو. لوگ کہتے ہیں چھوڑو یار، حالات کو دیکھو. جب حالات کا جواب دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ انفرادی ضرر ہے، اگر اس اجتماعی ضرر سے بچنے کے لیے انفرادی ضرر بولو بھائی برداشت کیے جاتے. ایک چھوٹی سی بات سنا کے بس آگے چلتا ہوں. ایک نفسیاتی ڈاکٹر کا میں نے کلپ سنا، وہ ورکشاپ بھی کرواتے ہیں، بڑے میچور ڈاکٹر ہیں اور کافی فیمس ہیں یوٹیوب پہ. وہ نفسیاتی ڈاکٹر سے کسی نے پوچھا دوسری شادی کے بارے میں، تو محترم فرمانے لگے کہ دوسری شادی میں انسان کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اس کی بیوی کا اس پر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور یہ ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے، یعنی غیر اخلاقی حرکتیں. اور وہ جو باتیں بتائیں وہ واقعی صحیح تھی. ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹوپیاں کرائے گا، آج ادھر بیٹھا ہوا ہوں، آج ادھر بیٹھا ہوا ہوں. صحیح سچ بتائے گا تو پکڑا جائے گا نا، سچ بتائے گا تو وہی پکڑا جائے گا پٹے گا. تو وہ گھماتا رہتا ہے، ادھر بھی چائے پیے گا، دوسری بیوی کو بھی جا کے بتائے گا کہ میں تمہارے پاس چائے پینے کے لیے، آج سے پہلے میں نے کبھی چائے پی نہیں ہے، جب بھی پیتا ہوں تمہارے پاس پیتا ہوں. تو یہ ٹوپیاں اور یہ سب جھوٹ اور اعتماد ختم اور یہ سب بے پناہ نقصانات، اور اس سے بیوی ڈپریشن میں جاتی ہے، یہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. بالکل صحیح کہا. لیکن محترم یہ بھول رہے ہیں کہ جن عورتوں کو بندہ ہی نہیں مل رہا شادی کے لیے، وہ جو ڈپریشن میں جا رہی ہیں، ان کا آپ کے پاس حل کیا ہے؟ یعنی اس بندے کی ڈپریشن اور اس کی بیوی کی ڈپریشن کا تو خیال کیا جا رہا ہے. ان بیوہ طلاق یافتہ غریب لڑکیاں جو لاکھوں کی تعداد میں بیٹھی ہوئی ہیں، جن کو میاں نام کی کوئی چیز مل ہی نہیں رہی ہے، ان کی ڈپریشن پہ کوئی مقالہ نہیں ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے اور اس کا کوئی حل نہیں ہے.
تو اس لیے کہتے ہیں کہ وحی کی تعلیمات کے بغیر جب انسان اپنی عقل سے سوچتا ہے نا تو ٹھوکریں کھاتا ہے. عقل وہ ہے جو قرآن کے تابع ہو. ارے توحید پرست ہوتے, سارے 5 ٹائم کے نمازی, سارے تہجد گزار, تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں, کیسا عجیب نظام ہوتا نا, سب نیک, اور کوئی مسلک بھی نہ ہوتا, یہ دیوبندی, یہ بریلوی, یہ اہل حدیث, یہ فلانا, سارے ایک ہی جو صحیح ہے وہی ہوتے سارے. تو سوچیں, اللہ نے فرمایا اگر میں چاہتا تو میں ایسا کر دیتا, لیکن ایسا ہوگا نہیں, یہ تو نہیں ہوگا. ایک تو ہے نا یہ تو ہوگا, ایک یہ بھی ہے کہ یہ تو نہیں ہوگا. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ, یہ ہمیشہ اختلاف ہی کرتے رہیں گے, ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہے گا کہ لوگوں میں کیا رہے گا, اختلاف. تو اللہ فرما رہے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں اس طرح کی آیات میں تسلی دی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حق کی دعوت دیتے تو دعوت بھی جاندار, دلیل بھی جاندار, ماننے والے نہیں یعنی جو لوگ مانتے نہیں تھے, بحث, الٹے الٹے اعتراضات, بیکار دلائل, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان باتوں سے تنگ ہوتا تھا. اور آج بھی ایسا ہی ہے, جو حق کی بات کرتا ہے نا اس کی مخالفت بھی اسی طرح سے ہوتی ہے. لوگ مانتے نہیں ہیں, لوگ چاہتے ہیں ہم سے ہمارے مزاج کے حساب سے بات کی جائے. تبھی میں جب بھی 4 پہ بات کرتا ہوں نا لوگ بہت غصے آ جاتے ہیں, کیا 4 شادیاں لے کے بیٹھ جاتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ نہ ہم نے کرنی ہے, نہ اپنے داماد کو کرنے دینی ہے, نہ اپنے بیٹے کو کرنے دینی ہے, نہ اپنی بیٹیوں پہ سوکن لانے دینی ہے, نہ خود اپنی زندگی کا مزہ خراب کر کے سوکن لانی ہے, اور اپنی خود بھی تو ٹینشن میں آتا ہے نا, 2 ہوں گی تو پاگل ہو جائے گا. تو اب وہ کہتے ہیں کیا مفتی صاحب ہر بیان میں مثالیں بھی یہی 4 شادیوں کی دیں گے, ٹاپک نہیں بھی ہوتا تو مثال ان کے پاس یہی ہوتی ہے. تو انسان کی نیچر ہے بھائی, جو میں کر سکتا ہوں, جو میرا مزاج ہے اس کے حساب سے بات کرو. تو یہ انسانی نیچر ہے. جذباتی تقریروں میں لوگ متاثر ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کا ایک خاص قسم کا مزاج بن چکا ہے, نعرے والا, ایک دم رونے دھونے والا. جیسے محرم میں بعض لوگ اگر ان کو نہ رلایا جائے, کوئی خطیب آ کے ان کو نہ رلائے, تو بعض لوگوں میں, سب کی بات نہیں کر رہا, ان کا پھر یہ اصول ہوتا ہے کہ وہ پھر یہ تو خطیب ہی نہیں ہے, کیونکہ مزاج یہ بن چکا ہے کہ رونا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب خطیب اگر نہیں رلائے گا تو بھائی تو معلوماتی پروگرام پیش کر کے چلا گیا, رونا تو آیا نہیں. تو وہ پھر اس خطیب کو لوگ نہیں پسند کرتے کہ بھئی مزہ تو آیا نہیں, کیونکہ وہ انہوں نے ایک فرض کر لیا, اپنا ایک مزاج بنا لیا ہے کہ محرم میں کیا کرنا ہے, رونا ہے. بعض لوگوں نے بنا لیا مزاج, چاہے وہ شیعہ میں ہو, چاہے وہ سنی میں ہو, چاہے وہ کسی بھی مسلک میں ہو, بھئی رونا دھونا ہے. تو اب وہ کوئی خطیب نہیں رلائے گا تو پبلک کو مزہ نہیں آئے گا. تو ہم میں سے ہر شخص نے پہلے ایک مزاج متعین کرتا ہے, اس کے بعد پھر جو قرآن کی آیت اس کی تائید میں ہو وہ تو پیش ہوگی. جو ہمارے کلچر کے, ہمارے مزاج کے اگینسٹ جو چیز آ رہی ہے اس کو ہم پسند نہیں کرتے. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کی رشتہ داری جوڑو, اس پہ عرب نے آپ کی مخالفت نہیں کی, کیونکہ عرب کا مزاج رشتہ داری جوڑنے والا ہی تھا. وہ فخر کرتے تھے شاعری میں. جب نبی نے فرمایا سخاوت کرو تو یہاں آپ کی مخالفت نہیں ہوئی ہے, کیونکہ عرب مزاجن سخی تھے. کسی کنجوس قوم میں سخاوت پر بیان ہو تو وہ تو غصہ کریں گے. بھائی بعض قومیں کنجوسی میں مشہور ہیں, آپ نے ان پہ سخاوت پہ بیان کر دیا, وہ کہیں گے یار یہ مولوی صاحب کو نہیں لاؤ اگلے مہینے. آپ کفایت شعاری پہ بیان کریں گے, وہ کہیں گے زبردست مولانا صاحب, زبردست خاندانی بیان کیا ہے. میرا خیال ہے بات سمجھانا تھوڑا سا مشکل تو نہیں ہے نا بھائی. آپ اس میں بیان کریں کفایت شعاری پر. کنجوسی کو لیبل اچھا لگا دیں, کیا نام دے دیں کنجوسی کو, کفایت شعاری, کہ تمیز سے پیسہ خرچ کرنا ہے. یعنی ہو وہ کنجوسی, لیکن اس کو آپ نام یہ دیں کہ آج پیسہ بچائیں تاکہ کل کام آئے. یہ پاگلوں کی طرح اڑانا اور یہ غریبوں پہ خرچ کر دینا, تو خود غریب ہو جاؤ گے, کل بچے مر جائیں گے, یتیم ہو جائیں ایسے. یعنی کنجوسی پہ لیبل اچھا لگا کے آپ اس کو کفایت شعاری اور قناعت اور دور اندیشی اور پلاننگ اور ان سب اچھے اچھے لیبل لگا کے آپ بیان کریں گے تو کنجوسوں میں آپ کا بیان بہت زیادہ ہٹ ہوگا. وجہ کیا ہے کہ ان کا ایک کلچر ہے بھائی, وہ جیسے میں نے بیان کیا نا, جب کہ ذاتی مکان کوئی بنیادی ضرورت میں داخل نہیں ہے. میرا یہ کئی دفعہ بیان ہو چکا, اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے کہ جب آپ کا کپڑا بھی اچھا ہو گیا, گاڑی بھی اچھی ہو گئی, لباس بھی, خوراک بھی, سارے تعلیم بھی ہو گئی, پھر اگر بہت پیسے پھر بھی بچ رہے, صدقہ خیرات بھی ہو گیا, تو چلو آخر میں ایک ذاتی مکان بھی ہو جائے, یہ لاس میں رکھو.
اس پہ لوگوں کے اتنے میں نے دلائل بھی دیے، دلائل سے سمجھایا بھی، قرآن و سنت کے دلائل، عقل کے دلائل، لیکن لوگوں کے زیادہ تر کمنٹ نیگیٹو ہوتے ہیں، ابے یہ بیوقوف بنا رہے، اپنا گھر تو کیا ہوتا ہے، اپنا ہی ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ایک مزاج بن چکا ہے کہ معاشرے میں عزت اس کی ہوتی ہے جس کا ذاتی گھر ہو، ذاتی گھر نہیں ہے تو 2 پیسے کا آدمی نہیں سمجھا جاتا۔ وہ کیا خیال ہے بھائی؟ یار یہ ہے کیا، تیرا کرایہ کے بھی تو رہتا ہے، تو باتیں کر رہے ہیں ہمارے سامنے۔ تو مزاج چونکہ بن چکا ہے، لہذا ذاتی گھر کے خلاف بیان لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ تو مسئلہ بہت بڑا، میں بار بار یہی عرض کرتا ہوں کہ اپنے مزاج کو جب تک تبدیل نہیں کرو گے نا، نہ تو سکون ملے گا، نہ اللہ راضی ہوگا، اور نہ اسلام کے جو فائدے دنیاوی اسلام تو اتنا زبردست مذہب ہے کہ آخرت تو بعد میں، دنیا پہلے بنا دیتا ہے۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، وہ شخص اسلام کا ذائقہ چکھ لے گا۔ ذائقہ کہتے ہیں ٹیسٹ، اسلام کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ وہی محسوس کر سکتا ہے جو اس پر راضی ہو جائے کہ اللہ میرا رب ہے، میرا مذہب اسلام ہے، اور میرے نبی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی راضی ہو جائے، صرف ایمان نہ لے کر آئے۔ راضی کا مطلب بھائی اب جو یہ کہیں گے میں اس پہ خوش ہوں، میری اپنی نہیں چلے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اسلام کا باقاعدہ ٹیسٹ کہتے ہیں مزے کی چیز کو، یعنی یہاں ٹیسٹ سے مراد ہے ذائقہ، جو لذت والا ذائقہ ہوتا ہے۔ کیسے کہتے ہیں نا، ذرا کا ذرا ذائقہ چیک کرنا، چرس کا تھوڑی کو کہتے ہیں اس کا ذائقہ چیک کر کے بتاؤ۔ تو لذیذ چیز کے ذائقے کو یہاں طعام سے تعبیر کیا گیا، جو کھانے کی چیز ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے باقاعدہ اسلام کا ذائقہ محسوس ہوگا، مزہ آئے گا، لذت آئے گی اس کو۔ تو جب بھی آپ کوئی، ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت پر جو بات کی، عربوں نے اس میں آپ کی مخالفت بولو بھائی نہیں کی، وہ سخاوت پہ فخر کرتے تھے۔ بہادری کی جب بات کی، عربوں نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ رشتے